السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج حلال کر دی گئیں تمہارے لیے طیبات۔ آج سے مراد کون سا آج ہے؟ جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی اس وقت کی طرف بھی اشارہ ہے، اور اس سے مراد یہ کہ ماضی کے علاوہ جو کچھ ہے، یعنی آج ماضی کے بعد۔ احل لکم، حلال کر دی گئی تمہارے لیے کیا؟ الطیبات، طیبات کیا ہوتی ہیں؟ طیب سے ہے، اور طیب کس کی ضد ہے؟ خبیث کی۔ قل لا یستوی الخبیث ولا الطیب، کہہ دیجیے خبیث اور طیب برابر نہیں ہوتا۔ تو ہر وہ چیز جسے شریعت نے حلال کیا ہے وہ کیا ہے؟ طیب، اور جسے حرام کیا ہے وہ کیا ہے؟ خبیث۔ تمہارے لیے طیب کو حلال کر دیا گیا، اور پیچھے بھی ہم طیب کے بارے میں پڑھ چکے ہیں نا، اس کو بھی یاد کیجیے۔ وطعام الذین، اور کھانا ان لوگوں کا، اوتوا الکتاب، جو کتاب دیے گئے۔ کن کو دی گئی تھی کتاب؟ یہود و نصارہ۔ یہود و نصارہ کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ اب کھانے سے مراد کیا ہے؟ فروٹ وغیرہ؟ جی، ان کے ذبیحے کی طرف اشارہ ہے یہاں۔ طعام سے مراد یہاں لحم ہے، گوشت۔ اگر میں نے امتحان میں سوال کیا کہ یہاں کھانے سے مراد کیا، تو آپ یہ مت لکھیے ایپل اور روٹی اور چنے اور دال اور فلاں اور فلاں، یہ ان چیزوں کی طرف اشارہ نہیں، اس لیے کہ وہ تو سبھی کے لیے حلال ہے۔ یہاں مراد ہے ان کا ذبیحہ، جو وہ ذبح کریں وہ تمہارے لیے حلال ہے، اور اگر وہ ذبح نہ کریں تو بھی حلال ہے، کیونکہ قرآن میں آیا ان کا کھانا حلال ہے، لہذا جو بھی وہ کھائیں، چاہے لحم الخنزیر کھائیں وہ کھا لیں۔ کیوں نہیں کھائیں؟ وجہ اس لیے کہ وہ کسی مسلمان کے گھر میں بھی ہو تو بھی ٹھیک نہیں۔ اگر کوئی مسلمان خنزیر کھاتا ہے تو آپ یہ کہہ کے کہ مسلمان کا گھر ہے اس لیے میں بھی کھا لوں، تو درست نہیں۔ تو جب مسلمان کے گھر غیر ذبیحہ نہیں کھا سکتے، مسلمان کے گھر لحم الخنزیر نہیں کھا سکتے، مسلمان کے گھر ما اہل بہ لغیر اللہ نہیں کھا سکتے، تو پھر اہل کتاب کے گھر کہاں سے کھا سکتے؟ سمجھ گئے؟ تو کیا ہے؟ طعام سے مراد گوشت ہے، اور گوشت سے مراد ذبیحہ ہے۔ حل لکم، تمہارے لیے حلال ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب کے علاوہ مثلاً مجوس ہیں یا مشرکین ہیں، تو ان کا ذبیحہ نہیں حلال، ٹھیک ہے؟ وہ کریں گے ٹھیک تبھی کھا سکیں گے، ورنہ نہیں۔ یہ تو شرط ہے نا، یہ تو کسی مسلمان کے ہاں بھی جب بھی کھا سکیں گے، یا کسی مسلمان کی شاپ سے بھی یہ سوچ کے کہ مسلمان کی شاپ ہے۔ ویسے تو ظاہر پر آپ معاملہ کریں گے، لیکن اصل چیز وہی ہے کہ جو شرائط موجود ہے وہ موجود ہے۔ مشرکین کا کیوں منع کیا گیا؟ کیونکہ عام طور پر وہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا نام لیتے ہیں۔ وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، کیونکہ جیسا ان کا حلال ویسا تمہارا حلال۔ تو مماثلت کی وجہ کیا ہے پھر؟ کہ طریقہ درست ہے اس میں۔ والمحصنات، اور پاک دامن عورتیں، من المومناتی، مومن عورتوں میں سے، یعنی شادی کے وقت مومن عورتوں میں سے جو ایمان کا دعویٰ کرتی ہیں، ان میں سے ان عورتوں سے شادی کرو جو محصنات ہیں، پاک دامن ہیں۔ عام طور پر جب شادی کی جاتی ہے تو کیا دیکھا جاتا ہے؟ حسن، دولت، خاندان۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ عورت سے 4 چیزوں کی بنیاد پہ شادی کی جاتی۔ تم دین والی کو اختیار کرو، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں، یعنی ایک طرح سے ڈانٹ پلائی تھی۔ تو یہاں بھی کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب تمہیں شادی کرنا ہو تو شادی کسی کی دولت کی وجہ سے یا حسن کی وجہ سے نہ کرو، بلکہ عورت کے اندر سب سے بڑی خوبی کیا دیکھو؟ اس کا اخلاق کیا ہے۔ مومن تو ہے ہی نا، اخلاق کیا ہے؟ پاک دامن ہے کہ نہیں؟ پاک دامن سے کیا مراد ہے؟ کیریکٹر کس طرح کا ہے؟ زناکار تو نہیں، یا خیانت کار تو نہیں؟ کیوں؟ یہ کیوں دیکھو؟ یہ دیکھنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ عورت بنیاد ہے گھر کی۔ ایک شادی کے بعد، ایک نکاح کے بعد، مرد اور عورت ایک نئے خاندان کو وجود میں لا رہے ہیں۔
آپ دیکھیں اس وقت جو آپ سب بڑے بڑے بیٹھے ہیں، آپ سب نے ایک خاندان بنایا، آپ لوگوں کی شادی ہوئی، پھر آپ کے بچے ہوئے، تو آپ ایک خاندان بنانے والے ہیں نا، ہوم میکرز ہیں نا. عورت کیا ہے؟ ہوم میکر یا کچھ اور میکر؟ منی میکر ہے. جی، یہ تو عورتیں پسند ہی نہیں کرتی ہوم میکر بننا، وہ تو اسے اپنے خلاف سمجھتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے؟ والمحسنات. صرف مومن ہونا بھی کافی نہیں کہ مسلمان لڑکی ہے، دیکھو کیا کہ پاک دامن ہے. اب کوئی کسی کے اندر جا کے تو نہیں دیکھ سکتا، تو کس سے دیکھا جائے گا؟ قرائن سے. قرائن کیا ہوتے ہیں؟ آس پاس آثار، عادات، اخلاق، یعنی دیکھ بھال کے کرو. دلچسپیاں، پسند ناپسند، اسی سے کسی کا پتہ چلتا ہے نا. لباس، عادات، یعنی یہ قرآن کا حکم ہے کہ والمحسنات من المؤمنات اور والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب. اہل کتاب میں سے بھی جو محسنہ عورتیں ہیں، پاک دامن ہیں، آزاد ہیں، ان سے نکاح کرو. من قبلکم، جو تم سے پہلے تھی. اب ہمارے ہاں لوگوں نے اس رخصت سے تو فائدہ اٹھائی، جی کرسچن یا یہودی لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں، بہت اس کو مس یوز کیا گیا. لیکن اس وقت بھی بھول گئے کہ محسنات ہیں کہ نہیں، پاک دامن ہیں کہ نہیں. یعنی کوئی بھی عورت جو آوارہ گرد ہو وہ گھر نہیں بنائے گی، گھر میں اس کا دل ہی نہیں لگے، گھر سے اسے دلچسپی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ شادی کا مقصد ہی نہیں سمجھتی. تو اہل کتاب کا جیسے کھانا حلال ہے، اسی طرح ان کی عورتیں بھی مومنوں کے لیے حلال ہیں، شادی کی جا سکتی ہے. شرط ہے محسنات ہوں، بد چلن نہ ہو. مشرکین کے لیے تو نہیں نا، یہ تو اہل کتاب کی بات ہو رہی. اب آپ دیکھیے کہ شرط رکھی جا رہی ہے کہ مومن محسنہ ہو یا اہل کتاب کی محسنہ ہو. شادی کب حلال ہوگی؟ اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان کو دو گے ان کے مہر. اجور اجر سے ہے. اجر کس کو کہتے ہیں؟ عوض، بدلہ. کہ ایک مرد جب ایک عورت سے فائدہ اٹھاتا ہے تو اس کے بدلے اسے کچھ دینا چاہیے اپنے کمائی میں سے. اپنی کمائی سے مراد یہ ہے کہ اپنی جو بھی اس کی ملکیت میں ہے، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، اسے اس کے عوض عورت کو فائدہ پہنچانا چاہیے. یعنی عورت سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے تو اسے بھی عورت کو فائدہ پہنچانا چاہیے. اور اس کا آغاز کب ہوتا ہے؟ نکاح کے موقع پر ہوتا ہے، جو اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ نکاح کے بعد وہ بیوی کا اور بچوں کا ذمہ دار ہے. آپ کی اسائنمنٹ میں ایک سوال میں نے ڈالا تھا، اس کا جواب اس میں آ جائے گا کہ مرد کو قوام کیوں بنایا گیا؟ دو وجوہات کی بنا پر، اور ان میں سے ایک وجہ کیا ہے؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کیونکہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں. وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں. تو جب وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں بیوی پر، بچوں پر، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ پھر گھر بنتا ہے. اس وقت تک گھر نہیں بنتا جب تک کہ مرد ذمہ داری نہیں اٹھاتا یا مرد اس کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا. آپ دیکھیے کہ آزادی کے نام پر عورتوں پہ کیسا کیسا ظلم ہوا. شادی بھی کر لی، فائدہ بھی اٹھا لیا، اور ان کو ہوم میکر بنانے کے بجائے منی میکر بنایا، اور الٹا ان کے مال سے فائدہ اٹھایا. کتنا ظلم ہے. اب عورت بچے بھی پیدا کرے، وہ جاب بھی کرے، وہ کمائی بھی کرے، اور پھر اپنی کمائی لا کے شوہر کو دے، اگر نہیں تو پٹے بھی ساتھ. یعنی عام طور پہ معاشرے میں جو ہو رہا ہے میں اس کی بات کر رہی ہوں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ نکاح ویلڈ کب ہے؟ جب تم ان کو ان کے مہر دے دو. محسنین، اور مقصد کیا ہو نکاح کرنے کا؟ پاکیزہ زندگی بسر کرنا، پاک دامنی اختیار کرنے والے. آپ کو یاد ہوگا 5ویں پارے کے شروع میں محسنات کا معنی بتایا گیا تھا، اور احسان کی 4 وجوہات یا بنیادیں بتائی گئی تھی. کیا تھی؟ اسلام، آزادی، شادی اور پاک دامنی. تو پاک دامنی کی زندگی اختیار کرنا، یہ ہے نکاح کا مقصد. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح کی ترغیب دی تھی تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ یہ نکاح اور شرمگاہ کو کیا کرنے والا؟ محفوظ کرنے والا ہے. کیونکہ عام طور پر آپ دیکھیں کہ جب اولاد نکاح کی عمر کو پہنچ جائے اور بلا وجہ
یا بعض اوقات چھوٹی چھوٹی وجوہات پر نکاح نہ کیا جائے اور پھر اولاد نگاہ سے یا کسی اور طریقے سے کوئی بھی غلط کام کرے تو اس کے ذمہ دار ماں باپ بھی ہوں گے. اب دیکھیے کہ ہمارے ہاں عموماً شادیوں میں تاخیر کیوں ہوتی؟ کیونکہ ہم ایک آئیڈیل لائف گزارنا چاہتے ہیں. رشتے کی تلاش میں عموماً کوئی حور پری دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی کوئی بہت ہی خوبصورت لڑکی ہو، کمر کا سائز اتنا ہو اور قد اتنا ہو اور رنگت ایسی ہو، اور یعنی کہ خود ساختہ بہت سے سٹینڈرڈ ہم نے بنائے ہوئے کہ جب تک کوئی اس پہ پورا نہ اترے تو شادی نہیں کر سکتے. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ لڑکے کے لیے بھی سٹینڈرڈ بنائے ہوئے ہیں کہ اس کا اپنا گھر ہو، اس کی اپنی جاب ہو، اس کی اپنی انڈیپینڈنٹ لائف ہو. اب دیکھیے کہ جہاں ماں باپ کے پاس اتنی وسعت ہو کہ وہ بیٹے کے ساتھ اس کی بیوی کا بھی کچھ کھانے پینے کا ٹھکانے کا انتظام کر سکیں، تو ایسی صورت میں حرام سے بچانے کے لیے، گناہ سے بچانے کے لیے اولاد کی جلد شادی کرنا ماں باپ پر لازم ہے. کیونکہ اگر خود ساختہ معیارات کو میٹ کرنے کے لیے سیلف میڈ جو سٹینڈرڈ ہم نے بنائے ہوئے ہیں کہ دنیا کو جنت پہلے بنا لیں پھر اس کے بعد ہم شادی کریں، یا پھر معلوم نہیں کیا کیا ڈھونڈتے رہتے ہیں، یہ بھی ہو وہ بھی ہو، بہت ساری شرائط رکھی ہوئی ہوتی ہیں جو اس دنیا میں بعض اوقات پوری نہیں ہوتی. بہت سی لڑکیوں کی عمر شادی کے اس سے اوپر چلی جاتی ہے صرف ماں باپ کی بیکار کی مین میخ سے. اور اس معاملے میں یعنی کہ انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں عام طور پر ہمیں کیا کہا گیا ہے؟ ظاہر پہ معاملہ کرو. کوئی کسی کے دل کا حال نہیں جانتا، کوئی کسی کے اندر گھس کے نہیں دیکھ سکتا. اگر بظاہر تمہیں اخلاق اور دین کہ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر دین اور اخلاق تمہیں اس کا پسند ہو یا قابل قبول ہو تو پھر کیا ہے، اسی کو تم سٹینڈرڈ بناؤ. کیونکہ اگر کوئی شخص خدا سے ڈرتا ہے نا تو وہ اپنی بیوی کے حق میں بھی خدا سے ڈرے گا اور اپنی ذمہ داریوں کو بھی پورا کرے گا. اور اگر کسی کے اندر خدا کا خوف نہیں ہے تو پھر خواہ لاکھ اس کے پاس ملینز آف ملینز بینک بیلنس ہو، بڑے سے بڑا گھر ہو، تو کیا ہوگا؟ عیاش ہوگا، اور بیوی کی پرواہ نہیں کرے گا، باہر جا کے سب عیاشی کرے گا. تو بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جس چیز کی تلاش میں زندگی گزار دیتے ہیں وہ جب ملتی بھی ہے تو وہ ان کے فائدے کی نہیں ہوتی. تو یہاں نکاح کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ چاہے مسلمان عورت ہو یا اہل کتاب میں سے ہو، نکاح کے وقت کیا کرو؟ آتیتموہن اجورہن. اور نمبر 2 محسنین، نکاح کا مقصد پاک دامنی اختیار کرنا. پھر غیر مصافحین، نہ کہ عیاشی کرنا. یہ لفظ پیچھے میں بہت واضح کر کے بتا چکی ہوں. صفاح کا معنی یعنی صفاح پانی بہانے کے معنوں میں ہے، اور وہ محض جذبات کی تسکین. کیونکہ بعض لوگ شادی کرتے ہیں کس لیے؟ محض جذبات کی تسکین کے لیے، اور نہ ہی بیوی کو اس کا کوئی حق دیتے اور نہ ہی اولاد چاہتے. یہ ایک اور مصیبت ہے. ہم مسلمانوں کے اندر بھی یہ بیماری بہت آ گئی کہ ٹھیک ہے شادی تو ہم کر دیں گے لیکن اتنے سال بچے نہیں ہونے چاہیے. اور یہ عورت کا حق ہے کہ اگر کوئی شوہر عورت کے ساتھ یہ شرط رکھ کے شادی کرے کہ ٹھیک ہے میں شادی کروں گا لیکن بچہ نہیں ہم پیدا کریں گے، یہ باطل شرط ہے. کیونکہ انسان کی ایک فطری خواہش ہے. دیکھیے کہ یہ اللہ کی جو کریشن پلان ہے اس کے خلاف ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں بچے ہونے ہی نہیں چاہیے. نہیں، ٹھیک ہے کوئی بیماری یا کوئی شرعی عذر ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، بچوں میں کتنا وقفہ ہو یا کتنے عرصے بعد ہو، یا تنظیم نسل جو ہے اس کی رخصت ہے. اور اس میں کوئی ایک ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں دیا گیا کہ سب کے لیے ایک ہی اصول ہے. اس میں ہر انڈیویجول یہ دیکھے گا کہ ان کے وقتی طور پر ذمہ داریاں یا حالات کیا ہیں اور ان کے اعتبار سے کیا پریکاشنز لی جا سکتی ہیں. انشاءاللہ یہ کسی جگہ پر موضوع آئے گا تو میں الگ اس کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی، کیونکہ یہ بھی خواتین سے متعلق مسئلہ ہے اور صحیح طور پہ پتہ ہونا چاہیے کہ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے. لیکن یہاں میں ایک عمومی بات کر رہی ہوں، مقاصد یا نیت کی بات کر رہی ہیں. نیت کی بات ہو رہی ہے کہ شادی کا مقصد کیا ہے، نیت کیا ہے. اگر کسی کی نیت پاک دامنی اختیار کرنا نہیں تو یہ بھی درست نہیں، اور اگر نیت محض عیاشی ہے تو یہ بھی ٹھیک نہیں کہ ایک عورت سے فائدہ تو اٹھایا جائے لیکن اس کو اولاد کی نعمت سے محروم رکھا جائے. اور تیسری چیز ولا متخذی اخدان، چھپی دوستی نہ ہو، خفیہ نکاح نہ ہو. بعض لوگ چھپ کے نکاح کر لیتے، اعلان ہی نہیں کرتے، اور خود زود کو کرتے ہیں کہ خبردار جو کسی کو بتایا. تو اس میں آپ دیکھیے کہ 3 چیزیں ہو گئیں. ایک ہے شرعی نکاح، وہ ہے محسنین کا،
ایک ہے ایسا نکاح کہ جس میں نکاح کی شرائط پوری نہ کی جائیں، جیسے حق مہر نہ دیا جائے، تو جو حق مہر نہ دے اس کے نکاح کو بھی کیا قرار دیا گیا؟ صفاح۔ پھر اسی طرح اعلانیہ دوستی صرف اور کوئی نکاح نہیں۔ غیر مصافحین میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ نکاح ہے ہی کوئی نہیں، صرف فرینڈ شپ ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ بات کتنی ویسٹ میں عام ہے کہ سالوں سال کٹھے رہتے فرینڈ شپ میں اور ہر قسم کے کام ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ بچے تک بھی بعض اوقات ہو جاتے ہیں، لیکن نکاح نہیں کرتے کہ ہم اس پابندی میں نہیں آنا چاہتے۔ اسلام پابندی میں لانا چاہتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی ذمہ داری اٹھائیں، دونوں اپنے فرض بھی پورے کریں، حقوق بھی ادا کریں ایک دوسرے کے، محض عیاشی کے لیے نہیں، کیونکہ شادی کا مقصد محض عیش و عشرت نہیں، مصافحین ہونا نہیں۔ تو خواہ یہ مصافحین ہونا شادی کے بعد ہو، یعنی رسمی طور پہ بس نکاح کا وہ ایک ڈھونگ رچا لیا اور کوئی اس کی شروط حقوق پورے نہیں کیے، یا پھر نکاح کے بغیر ہی محض فرینڈ شپ کا قصہ جو ہے، جو کہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے اور مسلمان بچوں میں بھی دیکھا دیکھی بہت عام ہو رہا ہے، تو یہ درست نہیں۔ اور متخذی اخدان، چھپی دوستیاں درست نہیں۔ مصافحین اعلانیہ فرینڈ شپ میں الفاظ کے اوپر اس لیے نہیں جاری کہ پیچھے یہ سب الفاظ گزر چکے ہیں 5ویں پارے میں۔ اور متخذی اخدان، اخدان خدن کی جمع، خدن کس کو کہتے ہیں؟ چھپی دوستی، یعنی چھپی دوستی کرنا بھی منع، یا چھپا نکاح بھی جائز نہیں، نہ چھپی دوستی اور نہ چھپا نکاح۔ نکاح کی شرائط میں سے ہے کہ نکاح کا اعلان کیا جائے، اس کا اعلان کیا جائے، اور اعلان جو ہے وہ وٹنس بھی ہوں گے اور لوگ بھی ہوں گے، اور یعنی بتایا جائے گا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جو کفر کرے گا ایمان کے ساتھ۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ایمان کے ساتھ کفر، یعنی زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھنا اور اس کے ساتھ عمل میں انکار، اور پھر عمل کا جو انکار ہوتا ہے نا وہ ایک حد پہ انسان کو پہنچا دیتا ہے، انسان اصل کا بھی انکار کر بیٹھتا ہے۔ تو پھر جو کفر کرے گا ایمان سے یا ایمان کے بعد، یعنی جو ایمان کا تقاضا ہے کہ شریعت کی پابندی کرو، ان احکامات کو دیکھو، اور وہ کہے میں نہیں ان باتوں کو مانتا یا میں یہ نہیں کرنا چاہتا، تو ایسا شخص بہت بڑے جرم کا ارتکاب کر رہا ہے۔ فقد حبط عملہ، اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ جو کھلم کھلا اللہ کے احکامات کا انکار کرے اور ان کو اپنے لیے ایک مصیبت سمجھے اور ایک پابندی سمجھے اور اس کو ایک طرف پھینک کے تو محض اپنی منمانی کرتے ہوئے غلط کام کرے۔ اب آپ دیکھیں کہ فی زمانہ ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا اور زنا کو آسان کر دیا، حرام آسان ہو گیا، حلال مشکل ہو گیا۔ تو فرمایا کہ جو شخص اللہ کی شریعت کی پابندی نہ کرنا چاہے اور یہ کہ یہ تو فرسودہ باتیں، یہ پرانے زمانے کی باتیں، ابھی آپ دیکھیں نا مسلمانوں کے گھروں میں بعض لوگ ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں، ایک طرف لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، دوسری طرف اگر کوئی بھی دین کی بات کہی جائے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ پرانے زمانے کی باتیں، آپ کو نہیں پتا آج کے دور میں کیا ہوتا ہے، سب لوگ تو ایسے کر رہے ہیں، ہمیں آپ کیوں منع کرتے ہیں؟ تو یہ ایک قسم کا ارتداد ہو جاتا ہے۔ اور پیچھے سورۃ البقرہ 217 میں آپ پڑھ چکے ہیں، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، جو مرتد ہو جائے، اپنے دین سے پھر جائے، پھر وہ مر جائے اور وہ کافر ہو، یعنی کھلم کھلا اگر زبان سے کہے میرا اس پہ ایمان ہی نہیں، میں اس کو مانتا ہی نہیں اللہ کے اس حکم کو، یہ بھی کفر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مثلاً مانعین زکوٰۃ جو تھے، ان کے خلاف کیوں جنگ کی حضرت ابوبکر نے؟ وہ کہتے ہیں ہم زکوٰۃ کو نہیں مانتے، ہم نہیں زکوٰۃ دیتے۔ تو اسی طرح اگر کوئی کہ شادی کا جو انسٹیٹیوشن ہے اسلام کا، میں اس سے ایگری نہیں کرتا مسئلہ، تو یہ کفری جملہ ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں ایگری کرنے اور نہ کرنے والے؟ اس لیے کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے، اور ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہے فیصلہ کرے۔ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یعنی جو ایمان لا کے کفر کا ارتکاب کرے، ایمان لا کے اسلام کا مذاق اڑائے، اسلام کی پابندی سے نکل بھاگے، پھر ایسے لوگ اپنی آخرت کو داؤ پہ لگانے والے ہیں اور سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ مولانا وحید الدین کی کتاب خاتون اسلام، اس کا ایک باب مومنہ عورت کی صفات جو ہیں وہ بھی آپ کے پڑھنے کے لیے ہے، کیونکہ بحیثیت ایک مومن عورت کے ہمیں اپنی ذمہ داریاں پتہ ہونی چاہیے۔ اور اقبال کیلانی کی جو کتاب النکاح ہے، اس کے اندر بھی شوہر اور بیوی کے جو حقوق ہیں ان کے اوپر بات ہے، آپ کے اپنے لیے بھی اور آپ کے بچوں کے لیے بھی، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں خود اپنے لیے تو پتہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم اپنی آئندہ نسلوں کو کس طرح ٹرین کریں۔ تو ماں چونکہ ایک مدرسہ ہے تو اس کو دوسروں کو بھی سکھانا ہے، اس لیے
ضروری ہے کہ اسے بھی یہ باتیں معلوم ہوں۔ ابھی آپ نے نکاح کی بات پڑھی کہ نکاح کا جو مقصد ہے وہ پاکیزگی اختیار کرنا، تو یہ نکاح میں اعلان بھی ہوتا ہے، اور نکاح کے موقع پر یعنی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو اسی کی دعا لکھی بھی ہے، تو میں سکھا دیتی ہوں دعا۔ بارک اللہ لکما وبارک علیکما وجمع بینکما فی خیر۔ ترجمہ اس کا بتا رہی ہوں، بارک اللہ لکما، اللہ تمہیں برکت دے، یعنی اس نکاح میں برکت ہو، وبارک علیکما، اور تم دونوں پر برکتیں ہوں، وجمع بینکما فی خیر، اور تمہیں خیر میں جمع کرے، یعنی تمہارے درمیان خیر اور بھلائی، اتفاق اور محبت اور رحمت اور شفقت ہو۔ چلیے آیت نمبر 1 سے 5 تک کا خلاصہ تھوڑا سا۔ یہ ذبح کے بارے میں منہاج المسلم کتاب کا نام ہے، منہاج المسلم، انگلش میں بھی ہے اور اردو میں بھی ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ اس کا پیج نمبر 713 ہے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ ذبح کا بیان ہے۔ ذبح کو زکوٰۃ کہتے ہیں، ذال کے ساتھ، زکوٰۃ یعنی پاک کرنا۔ جن جانوروں کا کھانا حلال ہے انہیں ذبح یا نحر کرنا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ یہ آپ نے پڑھا نا، الا ما ذکیتم، مگر جن کو تم نے، ترجمہ کیا کریں گے، زکیتم کا ذبح کر لیا تم نے، یعنی پاک کر لیا تم نے، ذال ہے، اس میں نشو نما دینا بھی ہوتا ہے نا مانا۔ کن جانوروں کو ذبح اور کن کو نحر کیا جاتا ہے؟ بکری، بھیڑ اور پرندوں کی تمام اقسام کو ذبح کیا جاتا ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، گائے کو بھی ذبح کیا جاتا ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اونٹ کو نحر کیا جاتا ہے۔ نحر اور ذبح میں تھوڑا سا فرق ہے، گائے کو بھی نحر کر سکتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نحر اور حلال کی جو جگہ ہے وہ حلق ہے۔ اونٹ کو صرف نحر کیا جاتا ہے، ذبح نہیں کیا جاتا، اور وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو کھڑا کر کے سینے کے قریب سے اس کو کاٹا تھا، اور اس کا بایاں ہاتھ بندھا ہوا تھا، کیونکہ وہ اس طرح دورہ کر کے باندھ دیتے ہیں ورنہ تو وہ رسی توڑا کے بھاگ جائے۔ ذبح حلق اور نرخرے کی رگیں کاٹنے کو کہتے ہیں۔ 4 رگوں کا کٹنا ضروری ہوتا ہے، سانس کی نالی، کھانے کی نالی، اور خون کی جو 2 نالیاں ہیں، صاف اور گندے خون کی۔ اور اس میں نحر میں سینے کے بالائی حصے میں چھرا گھونپا جاتا ہے، سیدھا لگایا جاتا ہے۔ لبا گردن کے نیچے کلادہ کی جگہ کو کہتے ہیں، جہاں وہ رسی باندھی جاتی ہے نا اونٹ کی، اس سے کا آلہ ذبح گھونپا جائے تو دل کو جا لگتا ہے، یعنی وہاں سے اگر مارا جائے تو وہ سیدھا اس کے دل پہ جاتا ہے، جس سے جانور کی موت ہو جاتی ہے اور اس کا خون بہنے لگتا ہے۔ ذبح اور نحر کا طریقہ، ذبح یہ ہے کہ جانور کو بائیں پہلو پر قبلہ کی طرف رخ کر کے ڈالا جائے، تیز چھری کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جلدی سے حلقوم، شارگ اور رگیں کاٹ دی جائیں، اور نحر جس طرح ابھی آپ نے بات سنی۔ اس کی شرط کیا ہے؟ سب سے پہلے کہ آلہ ذبح تیز ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ نے ہر چیز پر احسان لازم کیا ہے۔ فاذا قتلتم، جب تم قتل کرو، فاحسنوا القتل، یعنی دشمن کو بھی مارو تو اس میں احسان لازم ہے۔ واذا ذبحتم، اور جب تم ذبح کرو، فاحسنوا الذبح، تو ذبح کو اچھی طرح تم ذبح کرو، اور اس کا اچھا کرنا کیا ہے؟ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، چاہیے کہ چھری کو خوب تیز کر لے، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور اپنے ذبیحے کو آرام پہنچائے، اور ذبح اس طرح کرنا چاہیے کہ سارا خون باہر نکلے۔ حدیث میں آتا ہے جو جانور ایسے آلے سے ذبح کیا جائے جو خون بہا دے اور اس پر اللہ کا نام لیا جائے اسے کھاؤ، جبکہ ناخن اور ہڈی کے ساتھ ذبح کرنا درست نہیں۔ ٹھیک ہے، ناخن اور ہڈی کے ساتھ، ہڈی کیا یعنی ہڈی کی چوری بنائے جیسے ہاتھی دانت وغیرہ کی نہیں ہوتی، تو اس سے درست نہیں۔ بسم اللہ واللہ اکبر، یا صرف بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس جانور پر اللہ کا نام نہ ذکر کیا جائے اسے نہ کھاؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خون بہا دے اور اس پر اللہ کا نام لیا جائے اسے کھاؤ۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ذبح کی 2 شرائط ہیں، نمبر 1 اللہ کا نام لیا جانا، اور نمبر 2 خون کا بہایا جانا۔ پھر یہ کہ رگیں ایک ہی بار کاٹی جائیں، اور ذبح کرنے والا مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، عورت بھی ذبح کر سکتی ہے،
اہل کتاب میں سے بھی کوئی ذبح کر سکتا ہے، نہیں یہودی یا عیسائی بھی ذبح کر سکتا ہے. وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ. اگر کسی جانور کا پکڑنا مشکل ہو اور بھاگ رہا ہو اور اس کی وجہ سے ذبح ممکن نہ ہو تو اس کے کسی اور جسم کے حصے پہ بھی زخم لگایا جا سکتا ہے جس سے اس کو کنٹرول کیا جا سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اونٹ بھاگ کھڑا ہوا، ایک آدمی نے اس کو تیر مارا اور گرا لیا. آپ نے فرمایا ان جانوروں میں وحشی جانوروں کی طرح بھاگنے والے بھی ہوتے ہیں. بعض اونٹ اگرچہ بہائم میں سے ہیں، انعام میں سے ہیں، لیکن ان کے اندر بھی وحشی پن ہوتا ہے. چنانچہ ان میں سے جو ایسا کرے تو اس کے ساتھ ایسا ہی کرو. جس طرح شکار کیا جاتا ہے نا، تو اس طرح تیر مار کے اس کو گرا کے پھر اس کو معروف طریقے سے ذبح کر لیا جائے. اگر ذبیحہ کے پیٹ میں حمل ہے، مثلا آپ نے بکری ذبح کی اور اس کے اندر سے بچہ نکل آیا اور اس کی تخلیق بھی پوری ہو چکی، اس کے بال اگ چکے، تو ماں کا ذبح اس کا ذبح ہے اور اس کو کھانا جائز ہے. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا اگر چاہو تو کھا سکتے ہو، اس لیے کہ اس کی ماں کا ذبح کرنا اس کا ذبح کرنا ہے. بھول کر اگر بسم اللہ نہ پڑھی جا سکی تو اس پر مؤاخذہ نہیں، کیونکہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھول چوک معاف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا ذبیحہ حلال ہے، اللہ کا نام ذکر کرے یا نہ کرے، اس لیے کہ اگر وہ ذکر کرے گا تو اللہ ہی کا نام ذکر کرے گا. تو مشرک کا کیوں منع کیا گیا؟ کیونکہ اس کی نیت نہیں معلوم. اور اگر جیسے نئے نئے مسلمان کوئی ہو اور ان کو نہ آتا ہو پورا کلمہ پڑھنا اور وہ ذبح کر رہے ہوں اور غلط الفاظ یا پروننسیشن بھی ہو تو بھی بسم اللہ پڑھ کر پھر کھایا جا سکتا ہے. ذبح میں اس حد تک مبالغہ کہ جانور کی گردن پوری کٹ جائے یہ صحیح نہیں، یعنی پوری کی پوری گردن نہیں کاٹنی چاہیے، رگیں کاٹنی چاہیے، کیونکہ اگر پوری کٹ جائے تو پھر پوری طرح خون نکلنا مشکل ہوگا. ذبح کرنے والا اگر ذبح کے آداب کی مخالفت کرے کہ جن جانور کو ذبح کیا جاتا ہے ان کا نحر کر دے یا نحر والے جانور کو ذبح کرے تو کراہت کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے. بیمار جانور جس کا گلا گھٹ جائے یا چوٹ لگ جائے یا پہاڑ سے گر جائے یا سینگ لگ جائے یا درندے نے کھا لیا ہو، اگر زندہ مل جائے اور ذبح کرنے سے اس کی روح خارج نہ ہوئی ہو تو مذکورہ اسباب سے اس کا کھانا جائز ہے. ٹھیک ہے. الا ما ذکیتم، مگر جسے تم نے ذبح کر لیا. یا ذال کے ساتھ جب ذکیتم آئے تو معنی کیا ہوگا؟ ذبح کرنا، یعنی جس میں تمہیں روح محسوس ہوئی اور ذبح کر کے اس کی روح جدا کی تو وہ حلال ہے. اور اگر روح نکل چکی پہلے تو پھر چونکہ شرائط پوری ہو چکی ہیں بسم اللہ پڑھ کے شکار کرنے کو بھیجنے کی تو بات درست ہوگی. ذبح کی تکمیل سے پہلے اگر ذبح کرنے والا اپنا ہاتھ کھینچ لے اور کافی دیر بعد پھر ذبح کرے تو ایسا ذبیحہ نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ وہ اس نے خراب کر دیا اس کو. پھر اسی طرح شکار کے بارے میں بھی پورا وہ موجود ہے کہ شکار کس طرح، یعنی سدھائے ہوئے جانور سے ہو، پھر دوسرے کتے ساتھ نہ ملیں، آلہ شکار تیز ہو اگر کسی چیز کے ساتھ شکار کر رہے ہیں، اور پھر اسی طرح ہے کہ شکار میں سے کتے نے خود نہ کھایا ہو، یہ بھی شرط ہے. پھر یہ ہے کہ شکار جو ہے وہ کہیں سے وہ پکڑ کے پہلے سے مرا ہوا جانور نہ لے آئے، اس نے اس کو زخم لگایا، اس میں سے خون نکل رہا ہو. بس یہ چند ایک شرائط ہیں. انشاءاللہ یہ کتابیں آپ کے پاس آ گئیں تو آپ خود بھی ان کو اچھی طرح پڑھ کے سمجھ سکیں گے. ایک سوال تھا آیت نمبر 4 کے بارے میں، یسألونک ماذا احل لهم قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ. تو اس میں ایک تو مکلبین کا معنی پوچھا گیا ہے پھر سے کہ مکلبین کا کیا معنی ہے. مکلبین کا معنی کیا بتایا گیا تھا آپ کو؟ آپ میں سے کس کو یاد ہے؟ شکار کی تعلیم دینے والے. ٹھیک ہے. تو شکار کی تعلیم کون دیتا ہے؟ سب سے پہلے تو خود انسان دیتا ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دل میں ڈالا، سکھایا کہ وہ کس طرح مخلوق سے فائدہ اٹھائیں. جس طرح دیگر بہت سی چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا خیال اللہ نے بندوں کے دل میں ڈالا، اسی طرح حیوانات سے فائدہ اٹھانا بھی بیسیکلی اللہ ہی کی طرف سے انسان کے دل میں ڈالا گیا یا اللہ ہی کا سکھایا ہوا علم ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ شکار کی تعلیم دینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. شکار کی تعلیم دینے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ میں سے کسی کو معلوم ہے کہ کتوں کو ٹریننگ کس طرح دیتے ہیں؟ ٹرینڈ کتوں کے ذریعے، یعنی جو آلریڈی ٹرینڈ ہوتے ہیں کتے، ان کے ذریعے، یعنی شکار کی جو تعلیم ان کو دی جاتی ہے وہ صرف انسان خود نہیں دیتا بلکہ اس میں مزید ڈاگز ہی کو ایک طرح سے ٹول بنایا جاتا ہے.
یعنی مثلاً ایک ٹرینڈ ڈاگ ہے، اگر اس کو شکار کے لیے بھیجا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ان ٹرینڈ کو بھیجا جا رہا ہے تو وہ اس سے تعلیم لے رہا ہے. تو مکلبین جو ہے اس میں شکار کی تعلیم دینے والے یعنی انسان بھی ہو سکتے ہیں اور وہ کتے بھی ہو سکتے ہیں کہ جنہیں آلریڈی ٹرین کیا گیا یا جن کے ذریعے مزید ٹریننگ کرائی جا رہی ہے. اور پھر یہ کہ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، وہ جو تم پر روکیں اس کو تم کھا سکتے ہو. تو اس معاملے میں یہ ہے کہ امسکنا کا روٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ میم سین کا مسک ہے، یعنی مسکا کا مطلب ہوتا ہے اس کو پکڑنا. سین کاف نون نہیں ہے، نون جہاں نون نسوہ ہے. نون نسوہ کیا ہوتا ہے؟ ضمیر کی علامت ہے کہ یہ یعنی کتوں کی طرف اس میں اشارہ ہے کہ وہ شکاری کتا جو پکڑ کر لائے وہ مراد ہے. پیچھے آپ ایک لفظ اس سے ملتا جلتا پڑھ چکے ہیں والذین یمسکون بالکتاب، تو اس میں روٹ کیا تھا؟ یمسکون میں میم سین کاف. مس کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا، مضبوط پکڑنا. تو جب ٹرین ڈاگز کو بھیجا جاتا ہے اور وہ شکار پکڑ کر لاتے ہیں تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو وہ تمہارے لیے مضبوطی سے پکڑ کے لے آئیں، اٹھا کے لے آئیں شکار کر کے. کیونکہ شکار جو ہے عام طور پر تو انسان خود بھی شکار کرتا ہے نا، تیر کے ذریعے یا اور جو بھی طریقے ہیں ان کے ذریعے. اب ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات انسان نے کسی پرندے کو شکار کیا اور پرندہ دور تھا، شکار کسی سیدھے میدان میں نہیں ہو رہا بلکہ پہاڑی علاقے میں ہو رہا فار ایگزامپل. تو اس میں بہت دقت ہوتی ہے کہ بعض اوقات وہ چیز ایسی جگہ جا گرتی ہے کہ جہاں سے آپ نہیں اٹھا سکتے. تو خواہ آپ نے خود شکار کیا یا یہ کہ کسی پرندے کے ذریعے شکار کیا، تو اس پرندے نے پکڑا اور پکڑ کے آپ کی طرف لایا. بعض اوقات اگر آپ خود کر رہے ہیں اور شکار نیچے جا گرتا ہے تو پھر اس کو آپ خود جا کے اٹھا سکتے ہیں، یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کو اٹھوایا جاتا ہے. آپ نے کبھی لوگوں کو ڈاگس کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ ان کی بال پھینکتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں؟ دوڑتے جاتے ہیں اور جدھر جدھر وہ جاتا ہے وہاں سے اٹھا کے پھر لے آتے ہیں. تو یہ بھی ایک طرح کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے ان کی. تو اسی طرح وہ پھر شکار جہاں بھی جا کے گرتا ہے یا وہ خود کرتے ہیں یا آپ کرتے ہیں، اس کو وہ خاص طور پر انہیں اٹھا کر لا کر دینے کی ٹریننگ دی جاتی ہے. تو یہاں اس کی طرف اشارہ ہے. اس کے بارے میں حدیث بھی ہے. حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں بسم اللہ پڑھ کر سکھلایا ہوا کتا شکار پر چھوڑ دوں، یعنی اس کو میں بھیجنے سے پہلے اس پہ بسم اللہ پڑھ دوں اس نیت کے ساتھ کہ جس چیز کو پکڑے وہ اللہ کے نام پر پکڑی جائے، اور وہ میرے لیے شکار روکے. امسکنا کا مطلب کیا؟ روک لے، پکڑ لے. تو آپ نے فرمایا وہ تم کھا سکتے ہو. ٹھیک ہے، اب اس کو دوبارہ ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کر کے لے آیا اور اسے استعمال کیا جا سکتا ہے. میں نے کہا اگر کتے نے اسے مار ڈالا ہو مگر اسے کھایا نہ ہو، یعنی صرف مارا ہو اور مار کے میرے لیے پکڑ لایا ہو، آپ نے فرمایا تم اسے کھا سکتے ہو، کیونکہ اس نے پکڑا کس کے لیے؟ مالک کے لیے پکڑا نا. اور اگر تمہارے کتے کے ساتھ کوئی دوسرا کتا بھی ہو اور شکار مر چکا ہو، یعنی ایک کتا نہیں دو تھے وہاں، تو مت کھاؤ. کیوں؟ کیونکہ تمہیں علم نہیں کہ کس کتے نے اسے مارا ہے، اس نے جو بسم اللہ پڑھ کر بھیجا گیا یا اس نے جو ایسے ہی کہیں گھوم پھر رہا تھا، اس نے دیکھا اس کو وہ پکڑ رہا تو وہ بھی ساتھ شریک ہو گیا. اب ڈاؤٹ فل ہو گیا معاملہ. پھر میں نے پوچھا اگر شکار چوڑائی میں لگنے والی کسی چیز سے مر جائے، تو آپ نے فرمایا اگر پھٹ جائے یعنی خون نکل آئے تو کھا سکتے ہو، ورنہ نہیں. یعنی اگر کسی ایسی چیز سے آپ شکار کر رہے ہیں، جیسے تیر سے شکار کریں اور تیر پرندے کو یا جانور کو جا کے لگائے اور اس سے اس کا خون نکل آیا ہے، خون بہہ گیا ہے، تو پھر تم اس کو کھا سکتے ہو. اور اگر آپ نے پتھر مار کے اس کو مارا ہے تو اس سے منع کیا گیا ہے کہ پھر تم اسے نہیں کھا سکتے کہ جس سے جانور کو صرف چوٹ لگی اور وہ مر گیا. چوٹ لگ کے مرنے والے کے بارے میں کیا حکم آیا؟ وہ حرام ہے، وہ نہیں کھا سکتے کیونکہ اس کا خون نہیں نکلا. نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا اگر بسم اللہ پڑھ کر سکھلائے ہوئے کتے نے شکار سے خود بھی کچھ کھا لیا ہو تو پھر مت کھاؤ. یعنی بسم اللہ تو پڑھی مگر دوسری شرط پوری نہیں ہوئی. آپ نے تو اسے بھیجا تھا اپنے لیے شکار کرنے کو اور اس نے پکڑا اور خود بھی کھا لیا اور باقی واپس آپ کے لیے لے آیا، کیونکہ اس کتے نے یہ شکار اپنے لیے کیا تھا، تمہارے لیے نہیں. تو اس سے بات واضح ہو گئی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ذبح کرتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے اور
شکار کرتے وقت بھی پڑھنا ضروری ہے۔ اب یہ اتنی اہم بات ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی اور کتا شامل ہو جائے جس میں بسم اللہ نہیں پڑھی گئی تو نہیں کھا سکتے۔ تو اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے کہ ذبیحہ کے لیے بھی کیا شرط ہے؟ بسم اللہ پڑھ کر یا اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا، اور صاف طور پر منع کیا گیا کہ وہ نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ اہل کتاب کا کھانا بھی کس صورت میں جائز ہے؟ جب وہ اس پر اللہ کا نام لیتے ہوں، اور اگر یہ پتا ہو کہ وہ اب اہل کتاب کم ہیں اور ایتھیسٹ زیادہ ہیں، جیسا کہ آج کل آپ دیکھیں کہ صرف بورن کرسچنز ہیں لیکن ان کا کرسچینٹی سے کوئی تعلق نہیں، اور ان کی اکثریت خدا کو، رسول کو، آخرت کو، کسی بھی چیز کو نہیں مانتی، تو ان لوگوں کا ذبح کیا ہوا بھی کھانا جائز نہیں، درست نہیں، کیونکہ ہمیں یہاں پر جو بتائی گئی آیت، جس آیت میں یہ جواز ملتا ہے اہل کتاب کے کھانے کا، تو وہ صرف مشروط جواز ہے کہ جس طرح تمہارا کھانا ہے طعامکم حل لہم، ان کے لیے حلال ہے، تو وہ کس شرط پر کہ تم اللہ کا نام لیتے ہو اور صحیح طور پر ذبح کرتے ہو۔ اسی نیچر کا کھانا اگر ان کا ہے تو تم کھا سکتے ہو۔ اگر یہ شرط نہ ہوتی اللہ کے نام کی اور ذبح کرنے کی، تو پھر تو آپ مشرکین کا بھی کھا سکتے تھے، پھر تو آپ کسی کا بھی کھا سکتے تھے، تو سب کا کھانا تو جائز نہیں۔ کس کا کھانا جائز ہے؟ اہل کتاب کا، اور اہل کتاب کے لیے شرط کیا ہے کہ وہ اللہ کا نام لے۔ اگر اللہ کا نام لیے بغیر شکار آپ کر رہے ہیں اور وہ بھی ٹھیک نہیں، تو اللہ کا نام لیے بغیر ذبیحہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ذبیحہ کے لیے دو ہی شرائط ہیں، ایک تو خون نکالنا اور دوسرے اللہ کا نام لینا۔ اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ مزید اشکال جو بار بار آ رہا ہے اور بار بار ایک ہی بات پوچھی جا رہی ہے، اور میرا نہیں خیال میں کہیں بھی پورے نارتھ امریکہ میں کسی جگہ لیکچر کے لیے گئی ہوں اور شاید مجھ سے یہ سوال نہ کیا گیا ہو کہ یہاں پر جو بازاروں میں گوشت ملتا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ میرا خیال کیا کہتا ہے، یا اس کی کیا اہمیت ہے، یا اس کی کیا حیثیت ہے، ہم میں سے کسی کو بھی کوئی خیال اختیار کرتے وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے خیال کے پیچھے دلیل کیا ہے، اور کیا اس کا خیال قرآن و سنت کے خیال کے مطابق ہے یا نہیں، اور اگر نہیں تو کسی کا بھی خیال کوئی اہمیت نہیں رکھتا، کیونکہ حلال اور حرام کس کے ہاتھ میں ہے؟ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں، یہ اللہ کی طرف سے اور اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ نے جو ہمیں شریعت دی ہے وہ اسی لیے دی ہے کہ ہم اس کی پابندی کریں، ورنہ تو ان احکامات کے آنے کا، بھیجنے کا، بتانے کا، اتنی وضاحتیں کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا، کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ جو بنیادی قاعدہ ہے کھانے پینے کے معاملے میں، وہ پیچھے آپ سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ اگر آپ بھول چکے ہیں تو میں دوبارہ آپ کو آیت یاد کرا دیتی ہوں۔ سورۃ البقرہ آیت 168 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ جو کچھ زمین میں ہے دو شرائط کے ساتھ، نمبر 1 حلال ہو، اور نمبر 2 پاک ہو، طیب ہو، اچھا ہو، صاف ستھرا ہو۔ اور طیب خبیث کی ضد ہے اور ڈیفینیشن آپ پڑھ چکے ہیں۔ اور دوسری چیز کیا رہ گئی؟ حلال۔ حلال وہ ہے جو حرام نہ ہو، ٹھیک ہے؟ حرام کیا ہے؟ جس کو نص نے ثابت کر دیا حرام۔ حرام کی قسمیں آپ نے پڑھ لی، میتہ والدم ولحم الخنزیر، اور پھر اس کے بعد جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے، اور پھر منخنقہ، موقوذہ، متردیہ، والنطیحۃ وما اکل السبع، جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو، وما ذبح علی النصب، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو نص صریح نے، قرآن کی آیت نے حرام کر دیا کہ جو جو چیزیں اس کے تحت ہوں گی وہ حرام ہوں گی، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ اس میں جو شرط رکھی گئی تھی حلال کی، تو حلال کے لیے پھر کیا شرط ہے کہ ایک تو ان میں سے کوئی چیز نہ ہو، یہ جو 10 چیزیں بتائی گئی اس میں سے کچھ نہ ہو، یعنی اس میں خاص طور پر جانور کا حلال ہونا، یعنی بالذات، یعنی جانور حلال ہو، حرام نہ ہو، جیسے خنزیر ہے یا اور چوپائے وغیرہ ہیں۔ چوپایوں میں ذو ناب اور ذو مخلب، یعنی پرندوں میں سے پنجوں والے جو شکاری پرندے ہیں یا جو شکار کر کے یا دوسرے پرندوں کا گوشت کھاتے ہیں، یا جانوروں میں سے جیسے شیر، چیتا وغیرہ، یا ایسے جانور ہیں جو دوسرے جانوروں کو پکڑ کے ذو ناب جو ہیں کچلیوں والے ہیں، یعنی وہ گوشت خور ہیں، مراد یہ ہے۔ تو جو گوشت خور جانور ہیں یا پرندے ہیں ان کو نہیں کھا سکتے۔ اس کے برعکس جو ویجیٹیرین ہیں جانور یا پرندے، اور وہ کچلیوں والے نہیں ہیں، عام گھاس خور ہیں یا سبزی خور ہیں، تو ان کو تم کھا سکتے ہو۔
یہ حدیث سے ہمیں واضح پہچان بتا دی گئی کہ جانوروں اور پرندوں میں سے کس کو نہیں کھا سکتے اور کس کو کھا سکتے ہو، اور کیا کھا سکتے ہو، بہیمۃ الانعام کھا سکتے ہو. ٹھیک ہے. اور بہیمۃ الانعام کیا ہے؟ انعام جو اونٹ، بکری، بھیڑ وغیرہ کی قسم کے ہیں یا اس سے ملتے جلتے خواہ جنگل میں بھی رہتے ہوں، جیسے ہرن ہے، نیل گائے ہے، یا اور اسی قسم کا کوئی جانور چاہے چھوٹا یا بڑا ہے جو اسی کی قسم میں سے ہو. ایک تو یہ ہے کہ جانور بذات خود حلال ہو، دوسرا یہ ہے کہ اس کو ذبح کیا گیا ہو. اور ذبح کرنے کے لیے 2 ہی شرائط بتائے گی. کل میں نے آپ کو منہاج المسلم کی وہ ریفرنس بھی دی ہے، آپ خود بھی حدیث کے ریفرنس دیکھ لیں کہ 2 شرائط ہیں. ایک تو یہ کہ خون بہایا گیا ہو، اور دوسرا یہ کہ اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو. اور یہ اہل کتاب کا کھانا بھی انہی شرائط کے ساتھ حلال ہے جن کے ساتھ ہمارا اپنا کھانا حلال ہوتا ہے. یہ نہیں کہ اگر ہم اپنے گھر میں پکائیں تو ہم مرغی کو ذبح کریں، اور اگر ہم کسی کرسچن کے گھر جا رہے ہیں تو یہ بھول جائیں کہ اس نے ذبح بھی کیا یا نہیں کیا. تو اصل چیز یہ نہیں ہے کہ کس کا نام کیا ہے یا کون کیا ہے، اصل چیز یہ ہے کہ کیا وہ شرائط پوری ہوئی ہیں جو حلال کے لیے درست ہیں. پھر اس کے بعد تھوڑا سا مزید یہ پوچھا گیا کہ جیسے ریسٹورنٹس وغیرہ میں کھانا اور مختلف جگہوں پر ایسا کھانا کہ جس میں یعنی حلال ہے یا نہیں، یا طیب ہے یا نہیں، تو اس میں بھی انہی چیزوں کو سامنے رکھیے، چاہے آپ گھر میں کھائیں یا کسی کے گھر میں کھائیں یا آپ کسی بازار میں کھائیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو گوشت ہے، یہ چکن ہے، وہ حلال طریقے سے ذبح کیا گیا یا نہیں، ذبیحہ ہے یا نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی تیاری میں کوئی ایسے انگریڈینٹس تو نہیں ڈال دیے گئے، کیونکہ بعض اوقات گوشت حلال ہو سکتا ہے لیکن اس کو پکانے میں کوئی ایسی چیز ڈالی جیسے الکوہل ڈال دی گئی یا کوئی اور ایسے انگریڈینٹس ڈال دیے گئے کہ جو حلال نہیں. تو پھر خالی چکن کا ذبیحہ ہونا بھی کافی نہیں ہے. صرف آپ یہ پڑھ کے کہ یہ ذبیحہ ہے، یہ اس پہ تسلی نہ رکھے، بلکہ اپنی حد تک معلوم کرنا. اور اس ملک میں تو معلوم کرنا کچھ بھی مشکل نہیں. آپ حق رکھتے ہیں کسی بھی چیز کی تفصیل معلوم کر سکتے ہیں، کہ کوئی دوا ہو یا کوئی کھانا ہو آپ جان سکتے ہیں. آپ کو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ وہ اسے بتائے کہ اس میں کیا انگریڈینٹ استعمال ہوا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ میک شور کر لیں کہ اگر پورک نہیں تو پورک پروڈکٹ بھی کوئی نہ ہو، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ. اور پھر بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو فش ہے یا سی فوڈ ہے، تو سی فوڈ اگرچہ حلال ہے لیکن اس میں بھی اگر کوئی ساس ایسی استعمال ہو رہی ہے یا کوٹنگ ایسی ہے تو اس کے بارے میں بھی احتیاط ضروری ہے. اور بعض اوقات یعنی ویجیٹیرین فوڈ ہوتی ہے یا اس میں کوئی فرائیڈ چیز ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ فرائی کس چیز میں کیا گیا ہے. یہ چند ایک احتیاطی ٹپس بتا رہی ہوں کہ جن چیزوں کو آپ مد نظر رکھیں کہ فرائی کس چیز میں کیا گیا ہے. کیا وہ آئل جو تھا وہ ویجیٹیبل آئل تھا، یا پھر یہ کہ ویجیٹیرین نہیں تھا بلکہ اس کے برعکس وہ کسی اینیمل پروڈکٹ سے متعلق تھا، لاڈ وغیرہ تھے یا کچھ. اور پھر یہ صرف اتنا بھی کافی نہیں، پھر یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اس تیل کے اندر کچھ اور حرام چیز تو نہیں تلی گئی، کیونکہ اگر اس کے اندر پورک یا بیف وغیرہ ایسا حرام تلا گیا ہے تو وہ بھی اپنے اثرات اس تیل کے اندر چھوڑ دے گا. تو اگر اسی کے اندر وہ کچھ اور حلال چیز تل لی گئی تو وہ سارے اثرات اس میں شامل ہو جائیں گے. تو اس کو بھی دیکھیں. اور پھر یہ ہے کہ برتنوں وغیرہ کے بارے میں بھی مثلا یہ نہیں کہ اگر ایک ہی ریسٹورینٹ میں پوک کی بنی ہوئی چیزیں بھی بنا رہی، اسی چھری سے وہ کٹ رہا ہے اور اسی چھری سے آپ کی فش کٹ رہی ہے یا آپ کا ذبیحہ کٹ رہا ہے، تو اس کے مکس اپ ہونے سے بھی چیزیں جو ہیں وہ مشتبہ ہو سکتی ہیں. اب دیکھیے کہ دوسری قوموں نے اپنے قانون اور اپنے اصول اور اپنی شریعت پر عمل کرنے کے لیے کیسے کیسی کوششیں کی ہیں. مثلا آپ دیکھیے کہ صرف کوشر کا جو نشان ہے، یہ سمبل ہے، کل ہی کسی نے بتایا کہ صرف اس ایک ٹریڈ مارک کو ڈلوانے کے لیے بعض اوقات $10,000 اینولی پے کرتے ہیں جیوز، صرف اپنے اس پروڈکٹ کو قابل اعتبار بنانے کے لیے کہ ہاں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو اگر ان چند چیزوں کا انسان لحاظ رکھے تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ مشکل نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ حرام کے استعمال کی جہاں تک اجازت ہے وہ کیا ہے کہ فمن استر، اضطراری کیفیت اور مجبوری کی کیفیت. اور مجبوری کا مطلب کیا ہے کہ جس کو جان کے لالے پڑے ہوں. الحمدللہ اب آپ ایسی جگہ پر رہتے ہیں کہ جہاں حلال ہر جگہ اویلیبل ہے، اگر قریب نہیں تو تھوڑا دور، اگر سستا نہیں تو تھوڑا مہنگا. تو کوشش شرط ہے اس میں. کوشش کے باوجود اگر کوئی چیز آپ کے منہ میں ایسی چلی جاتی ہے جو کہ درست نہیں، تو پھر ایسی بھول چوک کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. لیکن اگر ہماری نیت ہی درست نہیں اور ہم محض عاجز ہیں، بے بس ہیں، سستی کے مارے ہوئے ہیں، یا محض زبان کے ذائقے کی خاطر ہم ایسی چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں، تو پھر وہ معاملہ آپ کا اور آپ کے رب کا ہے، کسی انسان اور انسان کا نہیں ہے. جب ایسے مواقع موجود ہیں
کہ حلال کی اویلیبلٹی بہت ہو گئی ہے. ایک وقت تھا کہ جب یہاں پر ایسی چیزیں ناممکن تھی، لیکن اب مسلمانوں کی کثرت ہے اور یہ سب کچھ موجود ہے. اور پھر یہ کہ اجتماعی طور پر کوشش بھی کرنی چاہیے. اگر کچھ اور لوگ صرف ایک پروڈکٹ پر 10,000 اینولی دے سکتے ہیں صرف اس کو میک شور کرنے کے لیے کہ وہ درست چیز لوگوں کے پاس جا رہی ہے، تو میرا خیال ہے مسلمانوں کے پاس بھی دماغ کی، پیسے کی، باقی چیزوں کی کمی نہیں ہے کہ وہ اپنی ایسی ایفرٹس کریں. اور اگر آپ ڈٹرمنڈ ہوتے ہیں کہ آپ نے حلال کھانا ہے، تو لوگ تو بزنس کر رہے ہیں اس پہ، انہیں تو پیسہ چاہیے، انہیں سے کوئی نہیں کہ آپ کی شریعت کیا اور کیا نہیں. اگر آپ ڈٹ جاتے ہیں کہ ہمیں لینا ہی حلال ہے، تو پھر آپ دیکھیں کہ کتنی حلال چیزیں جو ہیں واقعی حلال، صرف نام کی حلال نہیں بلکہ حقیقت میں حلال جو ہیں وہ آپ کے لیے اویلیبل ہو سکتی ہیں. کیونکہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے. اصل چیز ہے کہ آپ کی نیت اور ارادہ، کیونکہ بعض اوقات سوال ہوتا ہے جاننے کے لیے اور بعض اوقات ہے صرف اپنی مرضی کرنے کے لیے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اسے ہم نہیں بدلنا چاہتے. یہود کا بھی طریقہ یہی تھا کہ یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، پڑھیں گے انشاءاللہ آگے، کہ وہ کلام کو اپنی جگہ سے پھیر دیتے تھے. ان کے علماء عوام کی فیور حاصل کرنے کے لیے یا عوام کی نظروں میں مقبول بننے کے لیے بعض اوقات ان کی پسند کے فتوے دیا کرتے تھے. تو آج اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم سب پر. بعض اوقات مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اس معاملے میں بہت تساہل سے کام لیا ہے اور حلال اور حرام میں بہت ایسی چیزیں سامنے رکھ دی ہیں کہ جن کے اوپر نظر ثانی کی جانی چاہیے. جب اتنے صاف احکامات موجود ہیں تو ان کے ہوتے ہوئے میرا خیال ہے کہ کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ ایک اچھی چیز ہوتے ہوئے بلا وجہ ہم ایک مشکوک چیز کی طرف قدم بڑھائیں. کیونکہ تقویٰ کیا ہے؟ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، وہ چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالے اور وہ اختیار کرو جو شک سے خالی ہو. تو شک والی چیز کو چھوڑنا بھی عین تقویٰ ہے. یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے ساتھ ایک یہودی عورت تھی جہاز میں، اور اس پہ حالانکہ اس کے کھانے پر کوشر لکھا ہوا تھا، لیکن ایک چیز، ایک انگریڈینٹ کوئی فرینچ میں لکھا ہوا تھا جس کی اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو اس نے جہاز میں ایک مشکل پیدا کی ہوئی تھی کہ 10 لوگوں سے اس نے تحقیق کی کہ یہ کیا چیز ہے. اب نو ڈاؤٹ کہ پھر ایسے لوگ اتنی پستیوں کے بعد اوپر آ جائیں جب وہ اپنے اصولوں پر چلنے لگیں. تھوڑی سی کوشش اور محنت کی ضرورت ہے، تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے. دوسری طرف سے بھی آپ کو پازیٹیو انشاءاللہ جواب ملے گا. جو بھی آپ کے فوڈ پروڈکٹس وغیرہ ہیں ان میں 1-800 کا جو نمبر لکھا ہوتا ہے اس میں آپ مزید اپنی تسلی کر سکتے ہیں. اور یہ ہر ایک کا حق ہے کہ وہ اپنی تسلی کرے، کیونکہ یہ اس کو آگے جواب دینا ہے. بعض لوگوں کو الرجیز بھی ہوتی ہیں، تو اگر آپ ان لوگوں کو فون کریں یا ای میل کریں تو وہ بہت ڈیٹیل میں آپ کو سب چیز کی جو ہے وہ تفصیل بتاتے ہیں. اب دیکھیے کہ جب دوسری طرف سے اتنا تعاون موجود ہے، اس کے باوجود اگر کوئی شخص آنکھیں نہیں کھولنا چاہتا اور سوچنا نہیں چاہتا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ خود کو بدلنا ہی نہیں چاہتا. تو دیکھیے کہ بار بار اس صورت میں بھی تقویٰ کی بات آ رہی ہے. اور یہ تمام امور تقویٰ کے ساتھ ہی درست ہو سکتے ہیں. جب تک اللہ کا ڈر نہ ہو، اللہ کا ڈر ہی کیا پیدا کرتا ہے انسان کے اندر؟ اللہ کے عذاب سے بچنے کی خواہش، اور اس عذاب سے بچنے کے لیے پھر وہ ہر اس چیز کو چھوڑ دینا چاہتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے. بہرحال اگین آپ میک شور کریں کہ کسی چیز کو جنرلائز نہیں کریں. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اگر کسی ایک جگہ پر ایسا ہوتا تو ہر جگہ ہی ایسا ہوتا ہوگا. جہاں سے بھی آپ خریدتے ہیں اس کی وہیں سے آپ ساری تفصیل معلوم کر لیں اور پھر اس کے بعد آپ اعتماد کر سکتے ہیں. کسی نے سوال کیا تھا کہ عورت کا ذبح کرنے کی دلیل کہاں ہے، تو میں انہی سے دلیل پوچھوں گی کہ منع کہاں کیا گیا ہے. تو جس چیز کے بارے میں منع نہ کیا گیا ہو، الاصل فی الامور الاباحہ. کیا معنی ہے اس جملے کا؟ کہ تمام معاملات کی جو اصل ہے وہ کیا ہے؟ اباحت، یعنی مباح ہیں، جائز ہیں، جب تک کہ کسی چیز کو کسی نص سے منع نہ کر دیا، حرام نہ کر دیا گیا یا روک نہ دیا گیا ہو. تو عمومی طور پر ہر چیز کیا ہے؟ درست ہے، کی جا سکتی. اب آپ دیکھیں کہ حرام کی لسٹ بتائی گئی، لیکن جب حلال کے بارے میں پوچھا گیا کہا سب طیبات حلال ہیں. تو جو بھی طیبات ہیں یا جو بھی امور ہیں عام طور پر وہ کیا ہیں؟ جائز ہیں. اسی سے کہتے ہیں کہ دین میں وسعت ہے. چند گنی چنی چیزیں جو ہیں وہ حرام کی گئی ہیں یا ممنوع ہیں. تو جب تک کسی چیز کے منع کرنے کی دلیل نہ ہو تو آپ اس کو خود سے نہیں کسی وجہ سے یا کوئی تعویل کر کے روک سکتے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.